کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی ایک ایتھیسٹ آرگنائزیشن سے جڑا ہوا تھا. میں خود ایتھیسٹ رہ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں ایتھیسٹ کا کیا بلیف سسٹم ہوتا ہے. دیکھیے، اگر آپ ایتھیسٹ کو یہ سمجھانے چاہیں گے نا کہ بھائی تہجد کے وقت میں اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، تو ایتھیسٹ آپ سے پوچھے گا کس کنٹری کے. اگر آپ ایتھیسٹ کو یہ بولیں گے کہ بھائی دنیا گول ہے، تو وہ آپ کو بولے گا بھائی پروف کرو قرآن سے، اور آپ جان بوجھ کر کے قرآن کی آیتوں کو ایسے ٹٹول مٹول کر کے اپنے مطابق رکھیں گے کہ بتانے کی کوشش کریں گے دنیا گول ہے. تو میں جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں، میں بھی ایتھیسٹ رہ چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ جب مسلمان مجھ سے کمپیٹ کرتے تھے میرے علم کے ساتھ تو وہ فیل ہو جاتے تھے، کیونکہ بہت سے مسلم ہیں جنہوں نے قرآن کو اس حق سے پڑھا ہی نہیں ہے جس حق سے آج وقت دے دے کر کے دن اور رات ایتھیسٹ پڑھ رہے ہیں. اور میں نے پڑھا، میں نے 13 سے زیادہ ترجموں میں قرآن کو پڑھ رکھا ہے، 3 سے زیادہ بھاشاؤں میں پڑھ رکھا ہے. اور میں جتنی گہرائی کے ساتھ قرآن کو آج جانتا ہوں، اور وہ اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں نے جو جدوجہد کری اس کے لیے، وہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے یہاں تک کہ یہ بھی ٹیسٹ کر ڈالا صرف اس شک کی بنیاد پر کہ کیا کھانا ضروری ہے، کہ یہ جھوٹ موٹ ہم کھانا کھا رہے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. میرے ذہن میں اتنا شک آ گیا تھا ہر چیز کو لے کر کے کہ میں بھوکا رہنے لگا تھا، اور اتنا بھوکا کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا. اور وہ شک اس لیے آیا میرے دل میں کیونکہ میں سوچنے لگا کیا سچ میں دھرم ہے، یا یہ دنیا نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ بھئی کھانا ضروری ہے جینے کے لیے، بنا کھائے جی سکتا ہوں کہ نہیں. میں نے یہ تک دیکھا تو خیر پتہ چلا نہیں کھانا ضروری ہے، یہ مذاق نہیں تھا. لیکن پھر پتہ چلا دھرم کیا. تو میں نے اسلام کو چھوڑنے کے بعد جب ایتھیزم ایکسیپٹ کیا تو کافی مہینوں تک ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا جہاں ہم کرسچنز، ہندو اور الگ الگ دھرم کے لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں اسلام کو، وہ کافی ڈیبیٹ کرتے تھے، اور کافی پوائنٹ والے ڈیبیٹ کرتے تھے جس کا جواب مسلمان نہیں دے پاتے تھے. اور وہ اس لیے نہیں دے پاتے تھے کیونکہ وہ ایک طوطے کی طرح رٹتے رہتے تھے عالموں کی باتیں، کیونکہ وہ خود تو پڑھتے نہیں تھے، اور جو عالم ان کو سکھا رہا ہے تو وہی جواب وہ دوسروں کو دے رہے ہیں. تو عالم کے باتوں سے ہی ایتھیسٹ سیکھ کر کے کرٹیسائز کرتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خیر جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، میری طرف سے دعوت ہے، آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اور ہار جیت میری زندگی میں میٹر نہیں کرتا. اگر واقعی میں ہمارا مقصد لوگوں کے سامنے سچ لانا ہے تو ہم لا سکتے ہیں. خیر اس کے بعد میں اسلام میں کیسے آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اسلام کو چھوڑنے کے بعد ایتھیسٹ ہوا. ایتھیسٹ کو چھوڑنے کے بعد جب میں نے ہندوازم ایکسیپٹ کیا، سناتن دھرم، اس کے بعد اسلام. تو یہ ہے میری وہ روٹین، اور یہ سب کارواں ہوا سمجھ لیجیے 4 سے 4.5 سال کے بیچ میں. اب اسلام ایکسیپٹ کرنے سے پہلے بہت سے سوال تھے جو مسلمز جواب نہیں دیتے تھے، اور بہت سے عالم نہیں دے سکتے تھے جو قرآن نے دیے مجھے. تو پہلے تو میں بتا دوں کہ جو سوال سب سے بڑے کھڑے ہوتے تھے میرے ذہن میں ہمیشہ دوسرے ہی تھے. میں بار بار لوگوں کو دیکھتا تھا اور امید کرتا تھا بھائی قرآن میں فلاں چیز کا حکم ہے، یہ مسلمان کیوں نہیں کرتے، یہ اتنا لڑکیوں کو کیوں تاڑ رہے ہیں، یہ بار بار گالیاں کیوں دیتے ہیں، یہ دوسرے قوموں کو کیوں الٹا پلٹا بولتے ہیں، یہ کیوں اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں. میں بار بار شک کی نظر سے دیکھتا تھا، بھائی یہ تو مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ، کوئی ہے کہاں. آپ میری پرانی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا میں ایسے کرٹیسائز کرتا تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ اسلام چاہتا کیا ہے. دیکھوں تو یہ تو میں نے کرٹیسائز کر دیا، سب کو بول دیا یہ برا یہ برا یہ برا، تو کیا چاہتا ہے؟ میں برا برا بولتا رہوں کیا پوری زندگی؟ تو میں نے قرآن کو کھولا اور پتا چلا اس میں لکھا ہے کہ اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو میں نے بولا اپنے اوپر کام کرنا ہے. اپنی زندگی کے 30 سال تو میں نے جی لیے بھیا، سب کر لیا، جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، نشے کر لیے، گالیاں دے لی، ماں بہن کر لی، سب گندگی میں نے ساری گندگی کر لی. اس کے بعد بولا جب میں نے ایسی زندگی جی لی ہے تو کچھ دن دیکھتے ہیں ایسی زندگی جی کر کے. اتنا تو لوگوں کو سن کے کیا، چلو اب دیکھتے ہیں کتاب سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کرا تو میں نے نوٹس کرا کہ اس کتاب نے جو ہم سے امید کری وہ یہ تھی کہ ہم قابل بنے. اور اسی وجہ سے بت پرستی منع کری، اسی وجہ سے ہمیں پاک رہنے کو کہا، اسی وجہ سے ہمیں برائیوں سے دور رہنے کو کہا اور اچھے عمل کے قریب رہنے کو کہا. اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لڑائی اللہ کے اور دوسرے خداؤں کے بیچ نہیں ہے، یہ اصل اچھائی اور برائی کے بیچ ہے. اصل ہمارے اندر جو پرکھ دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس چیز پہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اب جیسے آج کی تاریخ میں سائنٹسٹ ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی انرجی ہے، ہم میں بھی انرجی ہے. تو قرآن بھی اسی انرجی کے بل پہ ہی بات کرتا ہے کہ وہ بری اور اچھی دونوں ہمارے ذہن میں جو تھاٹ ہوتے ہیں، پروسیس جو تھاٹس آتے ہیں. کچھ لوگ اگر بہت گندے ہوتے ہیں تو دیکھیے گا ان کی جو سنگت ہوتی ہے وہ گندی، ان کی زبان ہوتی ہے وہ گندی، وہ گندا سننا پسند کرتے ہیں، گندا دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اس سے جو ان کی لائف ہو جاتی ہے وہ ایک ایسی دائرے میں آ جاتی ہے جہاں جب تک کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا وہ نہیں جائیں گے. اچھی باتوں سے ان کو دور رکھو، نہیں مجھے یہ نہیں سننا، کان پہ جیسے مانو ہاتھ رکھ لیں.
اور اچھائی کا ایسا ہے کہ جیسے اچھا سنیں گے، اچھی باتیں ہوں گی، اپنے اوپر کام کرنے کی بات ہوگی تو کان لگے گا، ہاں بھائی سنو بھائی کیا بات ہو رہی ہے، میں کیسے خود اچھا اپنے عمل کر کے اپنا. تو یہ لڑائی کسی اللہ اور کسی اور کے خدا کے بیچ میں نہیں ہے، یہ لڑائی خود سے ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے سے ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ جو ہے خود غرض ہیں، اور اس خود غرضی کی وجہ سے ہم زیادہ تر دوسروں کو ہی برا بھلا دیکھتے ہیں اور ان کو زیادہ برا بنا کر کے اپنے آپ کو کم اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے برے تو کم سے کم نہیں. لیکن ایتھیزم اس سے پورا علیحدہ ہے. وہ بہت سے ٹاپکس پہ سوال پوچھتے ہیں، ایگزسٹنس پہ اور بہت سی چیز، جو کہ اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن کی آیتیں خود کہتی ہیں کہ بھائی جو ایمان لائے اللہ پہ بنا دیکھے اور اچھے عمل کرتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے یہاں. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو اس کو بھی نہیں پتا، جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اسے بھی نہیں پتا کیا حالات ہونے والے. لیکن یہ ضرور ہونے والا ہے کہ ہم مریں گے، یہ حق ہے. اور اس کے بعد اگر ہماری لائف آنے والی ہے جو کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے، تو وہ کس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی، وہ ہم فیصلہ کریں گے جب ہم یہاں ایسے عمل کریں گے. تو مثال کے طور پہ اگر ہم سمجھ گئے کہ بھائی ہمیں برائی سے دور رہنا، اچھائی کے قریب رہنا، اور یہی ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اس سے ہمیں بہت سے عمل پتہ چلتے ہیں. ہمارا عقیدہ، دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، دوسرے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں لوٹ کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے بتایا، ہندو بھائی بہن مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، کیونکہ وہ بھائی صاحب جو ہیں قرآن کا انسلٹ کر رہے تھے. اب اللہ نے پلٹ کر کے کیسے ان کے اوپر عذاب کی شکل میں انہی کو بے عزت کیا. لیکن کیونکہ کچھ لوگ ایسا نہیں دیکھ رہے، ان کو کرما سے مطلب نہیں، ان کو ان کی طرف پلٹ کے آتا ہے وہ نہیں، تو آج کی تاریخ میں وہ بیچارے اریسٹ کی مانگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی سمودائے کو ٹارگٹ کر رہے پہلے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں کیونکہ وقت لگتا ہے، فوراً بجلی تھوڑی گری آتی ہے کوئی گالی دیتا ہے تو. لیکن وہ گالی دینے سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس شخص کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، اور اس شخص کی جو امیج ہوتی ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے برا بھلا کہنے سے. تو ایسے انسانوں کی معاشرے میں نہ عزت ہوتی ہے، سوسائٹی میں نہ ان کو کوئی ایسے رسپیکٹفل وے میں دیکھتا ہے. لیکن اگر وہ کام کرتا رہے اپنے اوپر، اور جیسے کہ قرآن میں حدیثوں میں ہے کہ آسمان جتنا گناہ کرے تو بھی معافی ہے، تو ٹھیک ہے اگر 40 سال 50 سال کی عمر میں توبہ کر لے اور بولے ٹھیک ہے میں اب گالی نہیں دوں گا تب بھی. لیکن یہ تو اپنے اوپر عمل کے اوپر ہے بھائی. اگر انسان واقعی ترقی چاہتا ہے تو پہلے سے قابو کرنا شروع کرے خود پر، اور دیکھیے وہ اس کو جو اجر ملنے کو ہے اس دنیا میں نظر آتا ہوا دکھائی دے گا. قرآن بھی کہتا ہے کہ بھائی جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں اندھا رہے گا. تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ برائی سے کیا آ رہا پلٹ کے، جو یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے برے عمل سے کیا ہوتا ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے جو گندگی میں پھیلاتا ہوں، جو برا بھلا میں کہتا ہوں دوسروں کو، اصل میرے اپنے ہیں اور میں دوسروں کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے انفلوئنس ہو رہا ہوں. تو جو یہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان پر پلٹ کے آئے گا، تو جو چیز سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ ایتھیزم جو دھرم ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ سوال اٹھاتے ہیں جن پر بد عقیدہ ہے، اسپیشلی ان لوگوں کا جو ایسی چیزوں کو ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں. مانو جیسے پہلے آسمان پہ اللہ آ جا رہا ہے، دنیا گول ہے. اب حضرت خضر نے جو ہے وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، تو پھر اللہ کے نبی نے کیا دیکھا تھا آسمان پہ جاتے ہوئے سورج کو. تو یہ سب باتیں ایمان کا حصہ نہیں ہیں. جو مسلمان جن باتوں پہ ایکچولی میں ڈیبیٹ کرتے، کیونکہ میں بھی جب ایتھیسٹ تھا تو میں بھی یہی سوال اٹھاتا تھا اور مسلمان جواب نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں جن چیزوں کو ایمان کا حصہ بنایا وہ یہ تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. تو یہ نہیں بولا تھا کہ آپ کو دنیا گول بولنی ہوگی، چپٹی بولنی ہوگی، آسمان کو نیلا بولنا ہو یا پیلا بولنا ہوگا. ایمان لانا ہوگا کہ کسی نے تو بنایا نظام، یہ اچھائی برائی تو کسی نے بنائی. یہ فرشتے جو تم پر نازل ہوتے ہیں جب تم اچھے عمل کرتے ہو تو تمہیں سکون پہنچاتے ہیں، تمہارے دل اور دماغ سے جو ہے فکر کو غائب کر دیتے ہیں. اس پہ تو ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے. لیکن کیونکہ اتنا دور جا چکا ہے، یہ سب میٹر نہیں کرتا اب لوگوں کے لیے، تو اسی لیے اب وہ ایتھیسٹ بنے، ادھرمی بنے، اس سے کوئی فرق نہیں. کیونکہ جو لوگ آج بھی ریلیجیس ہیں اور اپنے آپ کو بولتے ہیں میں مسلمان یا ہندو یا کرسچن، اور ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے ان کو، تو وہ بھی ادھرمی ہی ہے. تو جو صاف سیدھی بات یہی ہے کہ اسے پہچاننا، ہماری اپنی ضرورتوں کو پہچاننا، ہمارے جسم کو پہچاننا، ہماری ذہنیت کو پہچاننا، ہمارے عقیدوں کو پہچاننا، اور جو ہمیں سینسز دیے ہیں اس کا استعمال ڈھنگ سے کرنا، یہی سکھایا جا رہا ہے اسلام میں. اور جو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ اس سے دور ہے، اسی لیے منع کیا نہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نہیں پتہ تم کس کا مذاق اڑا رہے ہو، کل کو یہی چیزیں تمہارے کام آتی ہیں. تو خیر یہی تھا میرا پوائنٹ آف ویو. آپ کا کیا ہے کامنٹ میں اپنی ضرور رائے رکھیں. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.